بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم خلوت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ پاکیزہ خاندان، صاف رشتوں اور محفوظ معاشرے کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو نکاح کے لیے حرام قرار دیا وہ دراصل عزت، حیا اور محبت کی حفاظت کے لیے ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، یہ وہ رشتے ہیں جہاں محبت پاک ہوتی ہے، خواہش نہیں۔ اسی طرح دودھ کے رشتے کو بھی نسبی رشتے کے جیسا قرار دیا گیا تاکہ ماں جیسی شفقت اور بہن جیسا احترام باقی رہے۔ بیوی کی ماں اور سوتیلی بیٹی کے احکام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے جس میں احترام اور حدود ضروری ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا تو اس میں رحمت ہے، سختی نہیں، یعنی اسلام انسان کو ماضی کی غلطیوں میں جکڑتا نہیں ہے بلکہ اصلاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ کا نام غفور الرحیم آنا ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر کوئی لا علمی میں غلطی کر بیٹھا ہو تو اللہ کی طرف لوٹنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں کی پاکیزگی ایمان کی خوبصورتی ہے، حدود رحمت ہیں، پابندی نہیں۔ اللہ کا قانون دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔